وہ رک جاتے ہیں. آپ کی موٹیویشن کیا تھی؟ آپ کا آئیڈیل کون ہے جس نے آپ کو آگے بس رکھا کہ آپ لگے رہے بس؟ بالکل خام خواہ لوگ جو ہے دیکھیں آپ کا اور مائنڈ ہے دوسرا، جب وہ گھر سے کوئی لڑکے آ رہا ہوگا لڑ کر آ رہا ہے یا اس طرح کی کوئی صورتحال ہوگی تو ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. لیکن آفیسر وہی ہے جو اس ماحول کے مطابق اس سچویشن کے مطابق خود کو ڈال لے اور اس معاملے کو کور اپ کر دے. میزبان کنول امانت اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک عوام نیوز. ناظرین اس وقت میرے فریم میں موجود ہے ڈاکٹر رفیق راسک صاحب، اور اگر ان کی انٹروڈکشن کی بات کی جائے تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یونیفارم میں بیٹھے ہیں. یہ انسپیکٹر آف ٹریفک پولیس ہیں جو ہے سینئرز آف ٹریفک وارڈنز میں بھی ان کا نام آتا ہے، اور یہ بڑے اچھے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. لیکن اگر ان کی اسپیشلٹی کی بات کی جائے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس جو ہے وہ محکمے میں کام کرتے ہوئے، اس آرگنائزیشن میں ورک کرتے ہوئے PhD کی ڈگری حاصل کی، اپنی تعلیم کو جاری رکھا. گریجویشن کے وقت جو ہے وہ انہوں نے اس محکمے کو جوائن کیا، لیکن تعلیم سے اتنا پیشن تھا، اتنا شوق تھا کہ اس کو روک نہیں سکے. اپنی میرج لائف کو بھی پروسیڈ کر رہے ہیں، لیکن تعلیم کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. 2023 میں ہی انہوں نے PhD کی ڈگری لیا. جانتے ہیں ان سے کہ ان تینوں چیزوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا کتنا مشکل ہے، اور آج کل جو ہمیں بہت زیادہ چیزیں یہ دیکھنے کو مل رہی ہے ٹریفک کے لحاظ سے، ان کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے، اور PhD کے بارے میں کیا کہیں گے. بہت سارے سوال ہیں، ان سے جانتے ہیں. میرے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سو آئی ووڈ لائک ٹو سے ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ PhD اینڈ دس یونیفارم کتنا مشکل کام ہے، ان دونوں کو ایک ساتھ لے کے چلنا؟ جی ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ تعلیم کو جاری رکھنا یہ ایک مشکل کام ہے. یہ مشکل ٹاسک ہے جو ایسے ہی ہے جیسے کہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہے. تو یہ بڑا محنت طلب کام ہے. اگر آپ کے اندر لگن ہے، شوق ہے، جذبہ ہے تو پھر آپ اس کو جاری رکھ سکتے ہیں. ادروائز یہ مشکل کام ہے. ہم نے بہت سارے لوگوں میں جذبہ دیکھا ہے، شوق دیکھا ہے، لیکن وہ تھوڑے ہی عرصے بعد مدھم پڑ جاتا ہے. وہ اس کو کنٹینیو نہیں رکھ پاتے. 1 سال کے لیے چلتا ہے یا 2 سال کے لیے چلتا ہے، پھر وہ رک جاتے ہیں. آپ کی موٹیویشن کیا تھی؟ آپ کا آئیڈیل کون ہے جس نے آپ کو آگے بس رکھا کہ آپ لگے رہے بس؟ آئیڈیل تو میرے والد صاحب ہیں، کیونکہ وہ محنتی تھے اور ان کی جو محنت ہے وہ مجھے ورثے میں ملی ہے، تو میں نے اس کو جاری رکھا ہے. تو باقی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک گاڈ گفٹ کہہ سکتے ہیں کہ مجھ میں مستقل مزاجی ہے، ثابت قدمی ہے. جو فیصلہ میں ایک مرتبہ کر لیتا ہوں وہ کچھ بھی ہو میں نے اس کو مکمل کرنا ہوتا ہے. مطلب جو ٹھان لیا وہ کرنی ہے، وہ کرنا ہے. اچھا، آپ نے 25 سال کی عمر میں جب آپ نے گریجویشن آپ کی اوبیسلی کمپلیٹ ہوئی تب آپ نے اس کو جوائن کیا تھا؟ جی 25 سال جو ہے 25 سال سے پہلے، کیونکہ 25 سال میں تو اوور ایج ہو جاتے ہیں، پھر نہیں ہوتا. تقریباً قریب تھے اس کے جب میں نے اس کو جوائن کیا، اور اس وقت میں گریجویٹ تھا. گریجویشن بیس پہ یہ سلیکشن ہوئی، اور اس کے بعد پھر میں نے MA کیا، MPhil کیا، PhD یہ سب جو ہے اسی محکمے میں رہ کر کیا. تو ڈیوٹی آپ کس وقت کرتے تھے؟ ڈیوٹی جو ہے کیونکہ یہ مشکل کام تھا تعلیم کو جاری رکھنا، تو ڈیوٹی کا ٹائم جو رکھا ہوا تھا میں نے رات کا تھا. افسران سے اجازت لی تھی اس کی باقاعدہ کہ میں نے ڈیوٹی تو کرنی ہے 8 گھنٹے، چاہے آپ مجھ سے صبح لے لیں، شام لے لیں، دوپہر میں لے لیں. تو اس پر تو محکمے کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تو میں نے ان سے یہ درخواست کی اور انہوں نے میری اس درخواست کو قبول کیا. اور پھر یہ جو ہے دن کے وقت ڈیوٹی کرتے تھے اور دن کے وقت آپ جی کچھ دیر آرام کرنے کے بعد پھر میں جو ہے اپنے تعلیمی سلسلے کو شروع کرنے کے لیے نکل پڑتا تھا. اوکے، آپ کا جو فیملی کا رسپانس تھا اور سوسائٹی کا رسپانس تھا وہ کیسا تھا؟ ظاہر ہے فیملی نے میرا ساتھ دیا تو پھر ہی میں اس کو مکمل کر سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، اس میں نے سنا ہے کہ ماشاءاللہ سے آپ کے 4 بچے بھی ہیں. بچے کتنا خوش ہوتے ہیں؟ ماشاءاللہ میرے بچے جو ہیں ان میں 2 بچے جڑواں ہیں، بیٹی اور بیٹا، سارم بن راسخ، صبا راسخ، اور باقی جو 2 بچے ہیں، ایک بڑا ہے ایک اس سے چھوٹا ہے. تو وہ بھی جو ہے نا جس طرح میرے والد کی محنت جو ہے وہ مجھ میں
जो है ना विरसे में मुझे मिली है, इसी तरह ये मेरी मेहनत उनमें है, वो भी बहुत मेहनती हैं, वो भी मेरी तरह मेहनत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत ज़हीन है और जो है ना मुझे फॉलो कर रहे हैं। सर इस पेशे में और ये जो आपने तालीम को साथ साथ जारी रखा, इसके अलावा आपको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? मैंने सुना है कि आपने जो है वो बग़ैर कुर्सी टेबल के जो है वो सिर्फ एक लैपटॉप एक मोबाइल के थ्रू काम किया, तो कैसे आप सारी चीज़ों को कलेक्ट करते थे? जी देखें, ये जो तालीम वाला सिलसिला ये नहीं है कि बस आपने एडमिशन ले लिया और आपने जो है ना, इसकी मेहनत के साथ साथ आपको पैसे की भी ज़रूरत है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में जिसमें आपने एडमिशन लिया वहाँ पर आप उनको पे करना है। तो मैं एक ही काम कर सकता था, या तालीम वाला सिलसिला जारी रखता या अपनी फैमिली को जो है ना लेकर आगे चलता, तो लेकिन ये सब साथ साथ चलाने थे। अब साफ ज़ाहिर है जब मैं बच्चों को उनका जो खर्चा है उसमें कमी कर रहा हूँ, जो अहल खाना का खर्चा है उसमें कमी कर रहा हूँ, और वो जो सारे पैसे हैं वो तालीम को दे रहा हूँ, तो फिर मेरे पास तो इतने ज़्यादा पैसे नहीं होंगे कि मैं टेबल ख़रीदूँ, चेयर ख़रीदूँ। हाँ ये ज़रूर है कि मैंने एक लैपटॉप लिया और वही मेरा सासा बना, फिर मैंने उस पर ही सारा काम किया। तो मेरे पास क्योंकि टेबल नहीं था तो उसका जो मैंने, क्योंकि मुतबादिल इंसान को देखना चाहिए, अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो जो वसाइल हैं उनको आप रोए कर लाएँ। तो मेरे पास तकिया होता था, उसको मैं उसके ऊपर रख लेता था उसको, लैपटॉप को, और जो है ना मैंने टाइपिंग करता था, और 400 सफ़ात मैंने ऐसे लिखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये ज़रूर था, मुझे मुश्किलात ज़रूर आई हैं, लेकिन मैंने उसको मुकम्मल कर दिया। बहुत ज़बरदस्त। सर अगर आपकी कामयाबी का राज पूछा जाए तो आप क्या राज बताएंगे? साबित कदमी, मुस्तकिल मिजाजी और मुसलसल मेहनत करते रहना। ज़बरदस्त। कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि अगर हम बात करें जो ड्यूटी आप सर अंजाम दे रहे हैं, ओबियसली आपने स्टार्ट किया होगा एक रैंक से, फिर देन आहिस्ता आहिस्ता आप जो है वो सीनियर के लेवल तक आ गए, इंस्पेक्टर के लेवल तक आ गए। तो ये जो आपका दुरानिया रहा है 25 साल से लेकर अभी तक का, ये कैसा चल रहा है आपका? इस ड्यूटी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे महकमे में बहुत मुश्किल हालात रहे हैं, और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ट्रैफिक की ड्यूटी जो है ये दुनिया की मुश्किल तरीन ड्यूटी है सर्विस के हवाले से, ठीक है। तो इसको जारी रखना ये एक मुश्किल काम था। हमारे महकमे में बहुत मुश्किल हालात रहे, लेकिन वही बात कि रोज़गार के मौके पाकिस्तान में कम हैं, बार बार नौकरी नहीं मिलती, आप आपके बच्चों का रिज़्क लगा हुआ है, आप उसको जारी रखेंगे, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये सब चीज़ें सोच कर हम चलते रहें, मेहनत करते रहें, और मेहनत का फल ये मिला है कि इस महकमे ने मुझे, मैं हकीकत बात आपको बताऊं, इस महकमे ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मुश्किल ज़रूर है, सब कुछ है, लेकिन देखें तमाम तालीम, ठीक है, बच्चों की परवरिश भी इधर से की, और उसके बाद अब इसी महकमे ने जो मुझे रैंक भी दे दिया डॉक्टर का। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि कुछ लोग जो है वो अपनी यूनिफॉर्म का गलत फ़ायदा भी उठाते हैं, तो वो ऐसा क्यों करते हैं और आप उनके बारे में क्या राय रखते हैं? ऐसे लोग जो हैं, ये ऐसा काम जो होता है वो आर्जी होता है, मुश्किल नहीं होता, और इसकी कोई जो है ना अहमियत नहीं है। वो देखें जब वो वक्ती तौर पे ऐसा करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि महकमा जो है वो हमेशा के लिए चुप साध लेता है, ऐसा ही है। वक्त के साथ साथ पता तो चल ही जाता है, तो फिर बदनामी होती है आपकी अगर आप अपने इख्तियारात का गलत फ़ायदा उठाते हैं। आपने अल्लाह ताला को भी जवाब दें, महकमे को भी जवाब दें, और फिर जब ऐसा कोई मामला हो जाता है तो आप शर्मिंदा होते हैं अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, महकमे में, कुलीग में, तो वो जो है ना इज़्ज़त नहीं रहती। झूठ ज़्यादा देर तक छुपता नहीं है, ज़ाती मफाद जो आप लेते हैं। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि चालान से लोग बहुत डरते हैं, क्यों डरते हैं? चालान जो है ये निफाज है। मैं आपको बताऊं, ट्रैफिक में 3E का फार्मूला बहुत यूज़ होता है। 3E का 3E, फर्स्ट E रोड इंजीनियरिंग, सबसे पहले तो जो है ना रोड इंजीनियरिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो जब रोड इंजीनियरिंग होती है, बिलफज़ा बाहर किसी चौक में निकले, वहाँ पर आपको लाइन लेन नज़र आएंगी, ट्रैफिक के बोर्ड नज़र आएंगे, ठीक है, ये रोड इंजीनियरिंग है। तो हम ये सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को एजुकेट करते हैं कि भाई ये लाइन लेन की आपने पाबंदी करनी है, आपने हेलमेट पहनना है, आपने सीट बेल्ट लगाना है, आपने इशारे की खिलाफ वर्जी नहीं करनी है, आपने वन वे नहीं चलना है। तो ये सब बातें फिर ये एजुकेशन में आती हैं, फिर हम उनको एजुकेट करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद मरहला आता है निफाज का, E फॉर इन्फोर्समेंट, जो थर्ड E है वो E फॉर इन्फोर्समेंट है। तो फिर हम इन्फोर्समेंट करते हैं। तो देखें फिर नहीं बनता कि हम उनको रोड इंजीनियरिंग भी दें, हम उनको जो है एजुकेट भी करें, और उसके बाद फिर ये जो है चालान जो है ये असल में है क्या चीज़, ये लोगों के फ़ायदे के लिए ही तो है।
لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا ہمارا نقصان کیا جا رہا ہے. دیکھیں ہم ان کی جان بچانے کے لیے کھڑے ہیں, ان کو سہولت دینے کے لیے کھڑے ہیں کہ آپ جو ہے نا محفوظ اور جو ہے نا کم ٹائم میں آپ اپنے گھر پہنچیں گے. ہم آپ کو رستہ دیتے ہیں, آپ کی رہنمائی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جو چلان کا نفاذ ہے یہ ان کی بہتری کے لیے, ان کی جان بچانے کے لیے, حقیقت تو یہ ہے. گرمی کی تپش میں جو ہے وہ سڑک پر کھڑے ہو کر ڈیوٹی دینا, اب تو ماشاء اللہ سے آپ جو ہے وہ آفس میں آ گئے ہیں, شفٹ ہو گئے, تو تب جب آپ نے اسٹارٹ لیا تھا تو اب فیل ہوتا تھا کہ نہیں اب بس چلے جاؤ, غصہ بھی آتا ہوگا پہلے جو بات نہیں مانتے, چلان کرنے دینا, خلاف ورزی بھی کریں, جیسے کہ آپ نے کہا کہ تھرڈ اسٹیپ ہے انفورسمنٹ, تو کچھ لوگ بڑے مطلب لڑائی جھگڑا کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں, آپ ان کو کیسے پھر کوپ اپ کرتے ہیں؟ جی ہوتا ہے, بالکل ایسے ہوتا ہے دوران ڈیوٹی. دیکھیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ نہیں چاہ رہے ہوتے کہ ایسا ایشو کریٹ ہو, لیکن نہ یہ جو ہے نا آپ کے چاہنے کے باوجود بھی, نہ چاہنے کے باوجود بھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے. خام خواہ لوگ جو ہے, دیکھیں آپ کا اور مائنڈ ہے, دوسرا جب وہ گھر سے کوئی لڑکے آ رہا ہوگا, لڑ کر آ رہا ہے, یا اس طرح کی کوئی صورتحال ہوگی, تو ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. لیکن آفیسر وہی ہے جو اس ماحول کے مطابق, اس سچویشن کے مطابق خود کو ڈال لے اور اس معاملے کو کور اپ کر دے. زبردست ہو گیا. اچھا, آپ کو اردو ادب سے بڑا لگاؤ ہے, اور انہوں نے کچھ سونٹس وغیرہ بھی لکھے ہیں, یہ خود بھی لکھتے ہیں, اور اردو میں ہی انہوں نے جو ہے وہ PhD کی ہے. تو ہم چاہیں گے کہ جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے یہ ایک دفعہ ہمیں کچھ سنا دے, تو کیا سنائیں گے آپ ہمیں؟ جی میں نے ایک نظم لکھی ہے, وہ سونٹ کی شکل میں ہے. تو ہمارے جو لیڈر تھے کیپٹن احمد الدین شہید, جو ادھر دوران ڈیوٹی شہید ہو گئے, وہ ہمارے لیڈر تھے, ہمارے قائد تھے, ہم ان کی قیادت میں کام کر رہے تھے. تو ان سے عقیدت کے لیے میں نے یہ ایک سونٹ نظم جو ہے وہ تیار کی ہے, تو وہ آپ کی نظر کرتا ہوں. نظم کا عنوان ہے کیپٹن مبین شہید. خوب وہ شخص تھا لیکن غم جان دے گیا ہے, خوب وہ شخص تھا لیکن غم جان دے گیا ہے, سرو کا چست بدن پیکرے مہر و ماتاب, شیر دل ایسے بچھڑ جائے گا لگتا ہے یہ خواب, ہم قیادت جسے کہتے ہیں وہ سمجھا گیا ہے, خوب وہ شخص تھا لیکن غم جان دے گیا ہے. زبردست. منفرد اس کی طبیعت تھی الگ سا انداز, ایک ہمدرد خدا ترس سخی دل انسان, جس کے پرتو سے منور ہیں ہمارے دل و جاں, سب سے بڑھ کر یہ کہ ماتحت کی تھا وہ آواز, منفرد اس کی طبیعت تھی الگ سا انداز. تو اگلے شعر میں ایک بند میں نے ان کا جو واقعہ وہ جو ہے نا قلم بند کیا ہے. فروری کی وہ گھڑی بھول نہیں سکتے ہم, شہر لاہور میں جب حشر تھا برپا ہر جا, عضو انسانوں کے بکھرے تھے زمین پر سرے راہ, کوئی غم سے نڈھال تھا اور کوئی تھا پرنم, فروری کی وہ گھڑی بھول نہیں سکتے ہم. زبردست. شرپسند ہو گئے بے نام و نشاں دنیا میں, اور زندہ ہیں شہیدان اما دنیا میں. بہت شکریہ. بہت خوب, زبردست. سر پیغام کیا دینا چاہیں گے آپ؟ پیغام اپنے ساتھیوں کے لیے اور عام لوگوں کے لیے یہی ہے کہ محنت اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے, ثابت قدم رہنا, مستقل مزاج رہنا, یہی آپ کی کامیابی کا راز ہے. بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کا. جی تو ناظرین, آج ان سے ملاقات کی اور بڑی ہی پروڈکٹیو گفتگو بھی کی ہے, اور یہاں سے ایک نہیں کافی زیادہ پیغامات ملتے ہیں. پہلا یہ کہ محنت کرنی چاہیے ہے, محنت محنت, کام کام اور کام, ہمارے قائد اعظم نے بھی فرمایا. تو ہمیں محنت کرنی چاہیے, تبھی ہم لوگ کامیاب ہوں گے, شارٹ کٹ سے کبھی بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا. اور دوسری چیز میں آپ سے یہ ڈسکس کرنا چاہوں گی, یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ ہمیں جو ہے وہ تمام رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا چاہیے. تمام جو ہمارے پاس انسپیکٹرز موجود ہیں, ٹریفک وارڈنز موجود ہیں, اس شعبے سے جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ صرف ہماری سیفٹی چاہتے ہیں اور لاز کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ہمیں ان کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے, خود کو بھی کول ڈاؤن رکھنا چاہیے. اتنی گرمی میں سب کہیں نہ کہیں سے ہائپر ہو کے آتے ہیں, لیکن ہمیں جو ہے وہ یہاں پر ثابت قدمی اور صبر کا جو ہے وہ اظہار رکھنا ہے. ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.